الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کل کے درس میں ذکر اللہ کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی تھی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو سکون عطا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. ذکر کرنے والوں پر بہت ہی اجر و ثواب ہے اور ایسے شخص کے گناہوں کو مغفرت کرتا ہے. اللہ تعالی ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں ان میں سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت ہی بڑا اجر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے خاص اجر و ثواب عطا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے یہاں بہت ہی مغفرت ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے احادیث میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے، جس کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے کلمات، ایسے ذکر بہت ہی زیادہ پسند ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی آسان ہیں، جو زبان پر بہت ہی آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب وہ ترازو پر وہ الفاظ رکھے جائیں گے، جب اللہ کے بارگاہ میں اس الفاظ کو، اس تسبیح کے کلمات کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ الفاظ بہت ہی بھاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ الفاظ بہت ہی قیمتی ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کریں، اس کی تسبیح بیان کریں. اسی طریقے سے دوسری آیتوں میں انہیں جنت کا خزانہ کہا گیا. یہ جنت کے خزانے، یہ دو ایسے کلمات ہیں، اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے. تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے الفاظ ہیں، اللہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو اللہ تعالی بہت ہی پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں خیر کے اعمال کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ کیا تمہیں ایسی خبر نہ دوں، ایسی چیز کے بارے میں نہ دوں جو خیر کے اعمال ہیں، جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ وَأَذْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور جو تمہارے جو اعمال تمام اعمال سے بہتر ہیں، مولا کے نزدیک ایک سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. اور اسی
اسی طریقے سے تمہارے درجات میں بلند کرنے والے ہیں۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات میں بلند کرنے والے ہیں۔ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوِرْقِ، اور اسی طریقے سے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرِ لَكُمْ أَنْ تَلْقُوا عُدُوَّكُمْ، اور اس سے بھی کہ تم دشمنوں سے ملاقات کرو، یعنی تم جنگ میں جہاد میں جاؤ۔ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم دشمنوں کی گردنوں کو مارو۔ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہارے گردنوں کو مارے۔ قالوا بلى، صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول ایسے اعمال کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ان تمام آیتوں اور احادیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی اہمیت بتائی، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت بتائی، کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی کے اللہ تبارک و تعالی کی کو یاد کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ایسے شخص کے لیے بہت ہی اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالی کی ذکر کرنے کی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ہی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں جن میں سے ذکر اللہ کی ان تمام اعمال سے زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، ان تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے جس کو انسان ہر وقت چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی الفاظ کے ذریعے سے، وہ بخشش کے الفاظ ہو، مغفرت و توبہ استغفار کے الفاظ ہو، یا اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی و بڑائی کے الفاظ ہو، اللہ کے حمد و ثنا کے الفاظ ہو، کسی بھی طریقے سے انسان جس الفاظ سے چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، اس پر کوئی بھی نہیں کسی خاص الفاظ کے ذریعے کرے، بلکہ جس الفاظ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے اس اجر کا، اللہ کے اس فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذکر کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، وہ اس کا مستحق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور جو اس کی فضیلت اور اہمیت ہے ہم اس کا مستحق بنے، اللہ کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔